बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। चैनल विन की सबसे मुनफरद और खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करते हैं आप तमाम हमेशा की तरह बखैर आफ़ियत होंगे। माह रमज़ान अल मुबारक के रोज़े अच्छे से गुज़रे होंगे और फिर हाल ही में ईद भी गुज़री है। बहुत सारे सवालात हम तक पहुँचे माह रमज़ान अल मुबारक में रोज़े के हवाले से, और फिर आज भी हम हाजिर खिदमत हैं चंद ऐसे सवालों को लेकर जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, तफसीली जवाबात के मुंतज़िर हैं। उन तमाम अहम तरीन सवालों को लेकर आज फिर हम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल का 40वां एपिसोड पेश खिदमत करने जा रहे हैं। ज़्यादा वक्त ना लेकर नाज़रीन इकराम आइए सीधे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के सबसे पहले सवाल की जानिब। और वो सबसे पहला सवाल है एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा सवाल नाज़रीन इकराम जो आम तौर से हम सब इस चीज़ से दो चार हुए होंगे। सवाल कर रहे हैं मुंबई शहर से हमारे व्यूअर जनाब कौनैन अब्बास साहब, और उनका सवाल कुछ इस तरह से है। व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकब्बुर गुरूर दोनों हम जानते हैं अल्लाह को नापसंद है। इस्लाम में उन लोगों के बारे में क्या कहना है कि जिन्हें अपने अकीदे पर, अपने मज़हब पर गुरूर है? और इस हवाले से नाज़रीन इकराम हमने इस सवाल के तफसीली जवाब को जाना पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ ज़ाकिरा अहले बैत में से एक ख्वाहर ज़किया बतूल नचवी साहिबा से, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन मज़हब अगर किसी के अंदर तकब्बुर और गुरूर ले आए तो मुझे नहीं मालूम अगर किसी और मज़हब की बात की जाए, लेकिन अगर इस्लाम की बात की जाए तो हम जानते हैं कि इस्लाम जो है वो तवाज़ु, इनकिसारी, आजिज़ी और फ़ुरूतनी का दीन है। और इस चीज़ को रसूल अल्लाह ने अपनी सीरत ताहिरा से, आइम्मा कराम ने अपने अक़वाल और अपने अफ़आल से, और क़ुरआन ने अपने उलूम और अपनी तालीमात से ज़ाहिर किया है, वाज़ेह किया है। खुदा को किसी सूरत भी तकब्बुर नहीं पसंद, गुरूर नहीं पसंद। दीन इंसान के अंदर आजिज़ी लेकर आता है। दीन इंसान को इल्म देता है तो फिर उसके साथ कहता है कि कभी भी अपने आप को आलिम कुल ना समझो, बल्कि इसके साथ साथ ये बात जहन में रखो कि जितना ज़्यादा ख़ुद को तालिब इल्म समझोगे उतने ज़्यादा तुम साहिब इल्म हो। और इसी तरह अपनी इबादात को भी कम समझना चाहिए है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कार खैर अमल हसना करें उसके बारे में भी ये हुक्म है कि अपनी नेकियों को या जल्दी करो या छोटा समझ कर करो या फिर अपनी नेकियों को छुपाओ। तो कहीं पर भी इस्लाम की तालीमात, चाहे वो आइडियोलॉजिकली हों या प्रैक्टिकली हों, कहीं पर भी गुरूर और तकब्बुर का नाम और निशान नहीं है, बल्कि आजिज़ी, फ़ुरूतनी और तवाज़ु, खुज़ू और खुशू का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आप मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के आज के इस एपिसोड में शामिल हुई। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमेशा की तरह आपके जवाबात यकीनन हम सब के लिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क से जहाँ से भी हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, यकीनन वो इस सवाल के तफसीली जवाब से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन इकराम, आइए एक और सवाल के साथ आज के इस एपिसोड को लेकर आगे बढ़ें। और सवाल कर रही हैं हमारी व्यूअर सिस्टर कनीज़ ज़हरा जो बेंगलोर से हैं, और उनका सवाल इंग्लिश लैंग्वेज में है। मैं सीधे इसे ट्रांसलेट करता चलूँ हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए जो उर्दू ज़ुबान से ज़्यादा वाक़फ़ियत रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है नाज़रीन इकराम, और वो कुछ इस तरह से है कि तारीख़ इस्लाम में जैसा कि 1,24,000 अंबिया गुज़रे हैं, और वहीं पर बहुत सी ऐसी मिसाली ख़वातीन हैं तारीख़ इस्लाम में जिनका जाबजा ज़िक्र किया गया कुरान मजीद में, उनकी मंजिलतों को बयान किया गया। चाहे जनाब मरियम की बात करें, जनाब हाजरा की बात करें, जनाब खदीजतुल कुबरा की बात करें, या फिर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की बात करें। ऐसी मिसाली ख़वातीन, बाइस्मत और बामंज़िलत ख़वातीन का ज़िक्र जाबजा किया गया। तो फिर 1,24,000 अंबिया गुज़रे हैं सिलसिले नबूवत में।
تو پھر یہاں پر ایسی مثالی خواتین کا شمار سلسلہ نبوت میں کیوں نہیں ہوا گیا؟ تو وہ اس حوالے سے ایک تفصیلی جواب جاننا چاہتی ہیں، اور اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ سعید علی کلینی صاحب سے، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نیو یارک شہر میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ As of what we know, that there has not been any female prophets, because one of the stipulations of being a prophet is that he has to be male. Even though Allah Azza wa Jalla, he speaks highly of women that guided people like Maryam, Prophet Isa's mother, alayhi salam. We see her as an example for not only men, but women as well. But she was not a prophet. We also see great women like Fatima Zahra, salamullahi alayha, who, even though she was not a prophet, she was the daughter of a prophet, but she was a woman full of wisdom and guidance that guided people, whether they was male or female. So no, there has not been recorded any women prophets out of the 124,000 prophets in which Allah has sent down upon the earth. May Allah help us all. Wa akhira da'wana walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Thank you so much, Aga, for once again being a part of the show. It's been an immense pleasure for having you in our episode. Once again, increasing our knowledge, guiding us so well with this very important question of the show tonight. Thank you, Aga, for once again being a part of this show. ناظرین اکرام، بہت ہی امپورٹنٹ سوال، اور اس پر آغا کا انگلش زبان میں جواب رہا۔ میں مختصراً اردو زبان میں اس سوال کے جواب کا ٹرانسلیشن کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آغا نے فرمایا کہ یقیناً خالق کائنات نے اس بات کو، یا ایک ایسا یہ مرحلہ رہا کہ جہاں پر سلسلہ نبوت جو صرف میل جینڈر یعنی مرد جو ہیں، جو انبیاء ہیں، انہی سے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا اور اختتام بھی ہوا۔ حالانکہ سلسلہ نبوت کی بات کریں ناظرین اکرام، تو پھر چاہے جناب مریم کی بات کریں یا پھر جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی بات کریں، اس سے بڑھ کر اور اس سے برتر ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جناب مریم کے حوالے سے اور وہیں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پھر وہاں سے سلسلہ نبوت کا باقی رہنا، اور پھر جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی بات کریں کہ جن کی باوقار اور باعصمت اور پھر بامنزلت جو ایک شخصیت رہی ہے، اسے جا بجا قرآن مجید کی آیتوں میں اتارا گیا۔ تو پھر یہ واضح ہے کہ حالانکہ سلسلہ نبوت میں ان کا شمار نہیں ہوا، لیکن ان کی فضیلتیں، ان کی منزلتیں قرآن مجید میں برقرار رہیں، اور ان کا جو ایک ہدف تھا دین کی حفاظت کا، اس سے یہ دور نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے آغا کا جواب رہا۔ بہت بہت شکر گزار ہیں آغا کے اس پر تفصیلی جواب کے لیے۔ ڈیئر ویورز، آئیے ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال ہمارے ایک سنی برادر کی جانب سے ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کا نام ہے جناب فیضان صدیقی صاحب کی جانب سے۔ یہ سوال کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال انگلش لینگویج میں ہے ناظرین اکرام، میں سیدھے اسے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں گا۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ میں سنی مسلمان ہوں اور مجھے سلسلہ امامت کے بارے میں زیادہ تفصیل سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شیعہ حضرات سلسلہ امامت کو سلسلہ نبوت کے بنسبت زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ یہاں پہ کسی چیز کو پرائیورٹائز کرنے کے حوالے سے سوال ہے، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سلسلہ امامت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بنسبت سلسلہ نبوت کے شیعہ تشیع یعنی شیعہ ازم کے حوالے سے؟ تو اس سوال کے تفصیلی جواب کو ہم نے جانا۔ ایک بار پھر شامل فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی امیر رضوی صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ہندوستان ملک سے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایران کے شہر قم میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی،
یہ جو کسی ہمارے برادر اہل سنت نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں ان کا مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے. ہم شیعہ حضرات ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ معصومین یعنی امام جو 12 امام ہیں ہمارے ان کا مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے. ہرگز ایسا نہیں سمجھتے ہیں اور کبھی ہمارا یہ تصور نہیں ہوتا ہے. ہماری نظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے حد محترم ہے، سب سے عظیم ہے، کائنات کی سب سے اشرف مخلوق کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم ان 12 اماموں کو اپنے نبی کا جانشین مانتے ہیں، اور یہ بات عقل بھی کہتی ہے کہ جانشین کے اندر بھی کچھ جھلک اور ایک حد تک مشابہت اور شباہت اس کی ہونی چاہیے جس کا جانشین ہے. اس لیے ہم اماموں کے اندر بھی کچھ ایسے صفات کے قائل ہیں جس سے لگے کہ وہ نبی کے جانشین ہیں. جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بار پھر آپ اس پروگرام پر شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ. اس تفصیلی جواب کے ذریعے آپ نے ہم میں سے کئی افراد، خاص طور سے جو نان شیعہ ہمارے ویورز ہیں، ان کے اذہان میں جو اس طرح کا سوال اٹھا ہوگا تو یقیناً اس سوال کے جواب سے وہ ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا آغا اس پر تفصیلی جواب کے لیے. تو آئیے ڈیئر ویورز، ایک اگلے سوال کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اور اگلا سوال جو ہے وہ سوال ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے دبئی شہر سے. ہمارے ویور واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا رہے ہیں. نام ہے اسد عباس جعفری. بہت بہت استقبال ہے آپ کا، ہمارے تمام ویورز کا جو اس وقت اس پروگرام سے جڑ رہے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے ناظرین اکرام. قرآن مجید کی آیت نمبر 286 جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، اس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس سوال میں، اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب قرآن مجید میں صاف واضح کیا گیا کہ خالق کائنات اپنے بندوں پر، ایک بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ اسے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر آئے دن جو سوسائڈ کے کیسز ہیں، جو ایسی چیزیں سوسائڈ کے حوالے سے جو اخباروں کی سرخیاں بنی رہتی ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر یقیناً کہیں نہ کہیں اس شخص کو وہ جو ڈیفیکلٹی ہوگی وہ اس کے برداشت کے باہر ہوگی، جس کی وجہ سے اس نے سوسائڈ جیسی چیز کو اپنا لیا. تو پھر اسے کس طرح سے ہم جسٹیفائی کر سکیں گے؟ ساتھ ہی ناظرین اکرام، انہوں نے سوال کا ایک اور انٹرسٹنگ سا پہلو یہاں پر ایڈ کیا کہ سوسائڈ کرنا اپنے آپ میں ایک قتل کے جرم کے برابر ہے. چاہے کسی اور کا قتل ہو یا پھر اپنے آپ کا قتل کر لینا، اس طرح سے یہ ایک قتل کا جرم ہے، سوسائڈ یعنی خودکشی کر لینا. تو پھر اس پر وہ ایک تفصیلی جسٹیفیکیشن جاننا چاہتے ہیں، اس پر کس طرح سے ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے ناظرین اکرام. سیدھے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب، اور اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر لادک صاحب سے، جو یونائٹڈ کنگڈم کے لندن شہر میں ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. We have received a very beautiful and important and intriguing question in which says, Allah does not task any soul beyond its own capacity. Mentioned from the holy verse of the Quran from Surah Al-Baqarah, verse number 286, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. If that is the case, why do so many people commit suicide and even feel suicidal? Being suicidal means that one cannot bear the pain that was placed to them in this life. Furthermore, suicide is punished as murder in the hereafter. So Allah, who is supposedly just, placed someone or allowed them to be placed in a situation where they wanted to kill themselves. Suicide, unfortunately, as suggested in the question, is something that affects many millions of people, and also especially affects youth who feel sometimes that there is no way out for them. Sometimes they feel bullied either at school or from family, or there is an event which is a great trauma in their life,
which they cannot feel like they can overcome. Or for many adults, they feel that maybe after family events or going through poverty that they cannot get out of it. Here, we have to ask ourselves, is there a contradiction between the statement, Allah does not burden a person beyond his capacity, and feeling suicidal, and that there is no way out? Now, prior to feeling like there is no way out or feeling suicidal, there is something which is called, in Islamic terminology, qunut, which is feeling desperation, no hope, where you feel like Allah has left you altogether. This feeling of complete desperation, that Allah is no longer there for you, Allah has left you entirely, is haram within itself. Why? Because, number one, it is not true, and it is placing upon something that is false upon Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, Allah is with you wherever you may be. And secondly, because the haram itself is a prelude to worse actions such as suicide. If one feels that Allah is with them, no matter the desperate circumstances, no matter how hard the turbulent life is at that moment, then they would never go that step further to have to feel like they have to go towards suicide. Rather, we find that Allah subhanahu wa ta'ala says within the Quran, surely after difficulty comes ease. Most surely after difficulty comes ease. Meaning that whatever current situation we are in, it will end and we will go through the next stage of ease, and tomorrow again there will be difficulty, and the next day there will be ease, and so on and so forth. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam is narrated to have said, Yawmun laka wa yawmun alayk. There is a day for you and there is a day against you. In this life, tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas, as the Quran says. Days change, periods change. Sometimes things will go badly, sometimes things will go well. The purpose of all of this is to test us, to test our faith, to test our resolve, to test our capacity, to test the way in which we turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. So here, these are all predicates. Now, the question is very interesting because it suggests that these two are opposites. How is it that Allah says He will not task anyone beyond their capacity, yet a person may feel like they cannot bear the pain and suffering of this life? The fact that they are going through all of this suffering, no matter what it is, no matter how bad it is, as Allah subhanahu wa ta'ala says, it is not beyond your capacity to bear it. And so sometimes when a person wishes to take their life, sometimes, God forbid, they want the easy way out. Other times it can be a chemical imbalance. Other times it can be a prolonged depression. Those who just wish for an easy way out, these are the people that are considered as murdering themselves. Those people who undergo some sort of depression or undergo some sort of chemical imbalance and were unable to control themselves, maybe that there is some sort of excuse for them and Allah subhanahu wa ta'ala will turn to them mercifully. But in either case, suicide is not permitted, and in either case, by priority, Allah subhanahu wa ta'ala's statement is true. No matter what test He puts you through, no matter what circumstance you put yourself in by virtue of the choices of your actions, it is not more than which you can bear. A person is always able to find a different way, be it moving, be it starting over, be it admitting their fault, be it turning towards God. There is always a way out, inshallah, and we always encourage supplication, we always encourage reflection, and we always encourage turning towards friends and family, no matter what the circumstances are. Inshallah, this is of benefit. Walhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salli ya Rabbi ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Jazakallah Agha, thank you so much for being a part of this show, increasing our knowledge on this very important subject, perhaps a very important question of the show tonight. This is one of the most important topics which we have been receiving so far, and we come across so many articles, headlines, and so many things wherein we read out such thing where suicide has been a trauma for the society globally. Thank you so much Agha for increasing our knowledge on this very important question. Nazeen Ikram, Agha का एक तफसीली जवाब रहा और
اس سوال کے جواب کو میں مختصراً اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا چلوں اپنے تمام ناظرین کے لیے جو اردو زبان سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو آقا نے جیسا کہ فرمایا کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات عادل ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور پھر جہاں تک خودکشی جیسی چیز کی بات کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ایک شخص ایک ایسے مرحلے پر، ایک ایسے موڑ پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر اسے خاص طور سے اگر خودکشی کو اس سے پہلے میں ڈیفائن کرتا چلوں، جس طرح سے آقا نے فرمایا کہ چاہے اسکولز اور کالجز کی بات کریں، انسٹیٹیوٹس کی بات کریں، یا پھر فیملی میٹرز کی بات کریں، یا پھر فائنینشلی مالی حالات کے بگڑ جانے کی بات کریں، جہاں پر انسان ان حالات کو سے باہر آنے سے جو پوری طرح سے تیار نہیں رہتا، اور ایسے عالم میں وہ خودکشی کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اکیلا ہے اور پھر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں پر آقا نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کو ہم سے شیئر کیا کہ اگر انسان نے خودکشی یا پھر ایک انسان نے سوسائڈ جیسی چیز کا سہارا لے لیا تو یقیناً اس نے اپنے رب کی وحدانیت، اپنے رب کی قدرت سے بھروسہ ہٹا لیا، جو کہ ایک بہت ہی بری چیز ہے، حرام کام ہے۔ اور ایسے عالم میں ناظرین اکرام، آقا کا ایک ڈیفائن سجیشن رہا کہ ایسے موڑ پر، ایسی آزمائش پر اپنے رب کی قدرت، اپنے رب کی وحدانیت پر بھروسہ رکھیں، اور پھر اپنے رب سے رجوع ہو کر پوری طرح سے التجا کریں، دعا کریں، اور پھر اپنے ایمان کی پختگی کو باقی رکھیں کہ یقیناً وہ اکیلا نہیں ہے، وہ رب ہے، خالق کائنات ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اپنے رب سے خطاب ہو کر ایسے سچویشن سے باہر آنے کی پوری کوشش کریں۔ تو بہت بہت شکر گزار ہیں ناظرین اکرام آقا کے، اس پر تفصیلی جواب کے ذریعے انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین، اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کے آخری سوال کے ساتھ، اور ہمارا اگلا سوال ہے جو کہ آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال لکھنؤ سے ہے۔ سوال کر رہے ہیں ہمارے ویور جنہوں نے اپنا نام بتانے کے لیے منع کیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ علماء اکرام اور خاص طور سے کتابوں میں جو ہے، یا پھر علماء اکرام خمس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت زکوٰۃ کے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کو کیوں نہیں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور خمس کو زیادہ ترجیح کیوں دیا جاتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ناظرین اکرام، یہ دونوں دین اسلام کے جو دو شعائیں ہیں، جو دو ارکان ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس سوال کے تفصیلی جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ مسعود مصطفیٰ صاحب سے۔ ایک بار پھر شامل حال ہیں ہمارے اس پروگرام میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مسعود مصطفیٰ صاحب، جو ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ شہر سے ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ Why do scholars focus more on khums and not to speak much about removal of zakat? You know, we know without a doubt that zakat is one of the 5 pillars on which Islam is built. It is among the obligations of faith. You know, is very, very important. Zakat is something that is so important that, you know, we also give it preference, or it is recommended, or it is highly important that scholars, they talk much about it and the importance of it. But like us, you know, the question goes, it is as if, you know, much more importance has been given to khums, you know, to that of zakat. The fact of the matter is that zakat, according to the teachings of our scholars, there are some, you know, commodities that zakat can be paid out of those commodities. And to mention those commodities, you know, zakat is paid, you know, on the following, you know, items. First of all, somebody who deals in silver and gold coins, somebody who deals in crops such as wheat, barley, dates, and, you know, raisins.
someone who deals in camel, cattle, buffalo, sheep, and goat. And then someone also, or the third one, which is the revenue from trade, the revenue, the capital that we have, in our business. Zakat also is taken out of that. And when we look at the homes, or homes is the profit, the net profit that we amass at the end of the year. We take 1/5 out of it. We realize that when you look at the nature of life today and the kind of life people are living in today, most people are involved in businesses which is not that of businesses that requires to pay zakat. So you find out that most businesses that people do or people are involved today requires it is much more closer to paying homes than that of zakat. And having said this, it doesn't mean that the issue of zakat is no more being discussed. Scholars are still talking about it. Scholars are still encouraging people who are dealing in those commodities that I've earlier mentioned to pay zakat. But because most people today, everywhere in the world, are more into, commodities, or they are more into businesses that is much more closer, or that are much more closer to paying homes than the commodities that are much more closer into paying zakat. That is why we hear now and then scholars talking about homes, and then probably we don't hear the same tone in regards to zakat. So I think these are the answers from the scholars, and we hope that the answer has been able to do justice to the questions. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for us. And He is the one who knows best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah Aga, thank you so much for once again joining us on this episode of Masail-e-Zindagi Global. And very thankful to you, Aga, for increasing our knowledge on this very important question. Thank you so much, Aga. नाज़रीन इकराम, आगा का जवाब इंग्लिश ज़बान में रहा. सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं मुख्तसरन इस सवाल के जवाब को ट्रांसलेट करना चाहूँ तो आगा ने इस तरह से कुछ बयान किया कि जैसा कि जहाँ तक खुम्स की बात करें तो खुम्स साल भर की जो आमदनी है उस पर जो बचत है उस पर खुम्स निकाला जाता है. और वहीं पर नाज़रीन इकराम ज़कात की बात करें तो इस तरह के बिज़नेस में अगर कोई शामिल है जहाँ पर सोने चांदी की आमद व फ़रोख्त हो, या फिर अनाज की बात करें जैसे जौ, गेहूँ, या फिर ऊंट, गाय, और फिर इस पर तफसीली जो वाजिब जिन पर ज़कात का निकालना वाजिब है उनकी तफसीली डिटेल्स को जानने के लिए आप यकीनन तौज़ीउल मसाइल या फिर दीगर किताबों का मुतालिया कर सकते हैं. लेकिन आगा का सिंपल सा ये जवाब रहा कि चूँकि मौजूदा हालात के मुनासिबत से अगर बात करें तो फिर इस तरह की जो बिज़नेस है, जो आमद व फ़रोख्त है, ऐसे बिज़नेस में बहुत से अफराद अब शामिल नहीं होते बनिस्बत बरसों पहले जहाँ पर सोने चांदी के बिज़नेसेस या फिर जिस तरह से बाकी चीज़ें जैसे कि बयान की गई उनमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते थे. तो फिर आज के ज़माने में, मौजूदा हालात के ज़माने में ऐसी चीज़ें कम पाई जाती हैं जिसके बनिस्बत हो सकता है कि उलमा इकराम ज़कात के हवाले से कम और खुम्स के हवाले से ज़्यादा बयान करते हैं कि यकीनन खुम्स का निकालना भी वाजिब है और फिर हर शख्स पर लाजिम है कि साल भर की आमदनी पर जो बचत है, जो एक स्पेसिफ़िक डेट वो मुकर्रर करता है, उस पर उसे खुम्स निकालना है. और इसकी तफसीली डिटेल्स हैं, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे ज़रूर आप जानें. तौज़ीउल मसाइल या फिर और बहुत सारी फ़िक़ही मसाइल के हवाले से जो दीगर किताबें हैं, यकीनन उनका मुतालिया करके इस पर तफसीली जवाब को और फिर इस पर तमाम डिटेल्स को आप जान सकते हैं. नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे. यकीनन माह रमज़ानुल मुबारक गुज़र चुका है, लेकिन लाजिम है हम सबों पर मैं एक बार फिर इस बात को बयान करता चलूँ कि
ہم پر یہ لازم ہے کہ جس طرح سے ماہ رمضان المبارک میں ہم نے اپنے جو اخلاق کو، اپنے آداب کو، اپنے کردار کو سنوارنے کی پوری کوشش کی تھی، یقیناً ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس طرح کا جو نیچر ہے، ایسی جو انیشیٹو ہے اسے برقرار رکھیں، جس سے خالق کائنات کی رحمت نہ صرف ماہ رمضان المبارک میں بلکہ سالہ سال ہم پر برسے۔ بہت بہت شکر گزار ہیں ہمارے اسلامک اسکالرز کے جو اس پروگرام میں شامل ہوئے، تفصیلی جواب کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ کیا، اور پھر ہمارے پیارے ویورز جن کے سوالات مسلسل ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جن موضوعات پر زیادہ سے زیادہ سوالات ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، جو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اپنے آپ میں، انہیں یقیناً ہر سوال امپورٹنٹ ہے ناظرین اکرام، لیکن کیونکہ وقت کی گنجائش ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں بہت کم سوال اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امید ہے کہ ہر سوال سے ریلیٹڈ آپ کے سوال جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یقیناً اس سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں مسائل زندگی گلوبل کی اہم ترین خصوصی پیشکش آپ ہر اتوار رات 9 بجے دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اور اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرنا چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت پر۔ تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان ذیشان حیدر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے چینل وین، پیغام انسانیت۔